کہ فوج نے بجائے اپنے آئینی کردار کے ہمیشہ اس کردار کو اپنایا ہے کہ جو کہ غیر آئینی کردار ہے، ہمیشہ مداخلت کی ہے اور پاکستان میں کسی سیاستدان کو سیاست نہیں کرنے دی، کسی کو حکومت نہیں چلنے دی۔ تو یہ اس سارے 100% ان کو سارے جو ایم این ایز تھے وہ دیے گئے، پینل بنائے گئے اور پینل بنا کے ان کے بندے کھڑے کیے گئے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فوج کی طرف ریلیف کے لیے دیکھے، اس دنیا سبق سیکھتی رہی ہے، ہر واقعے سے دنیا نے سبق سیکھا ہے اور دوبارہ ویسا واقعہ نہیں ہونے دیا۔ بدقسمتی سے ہم نے واقعات سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے جو انتخابات ہیں ان سے سبق نہیں سیکھا اور ہر دفعہ وہی دہرایا جو پہلی دفعہ کرتے رہے، وہی غلطیاں۔ آپ دیکھیں 71 کے الیکشن کے ریزلٹس نہیں مانے گئے، عوامی لیگ جو تھی وہ سب سے پاپولر پارٹی تھی، نہیں اس کو اقتدار دیا، بلکہ 1.5 سال پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اور سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، تو ہم جیسے لوگ جو آئین پسند ہیں وہ اس وائلنس کو کیا نام دیں؟ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے آج پورے ملک کو حیران کر دیا، ایک ایک چیز کے ثبوت پورے پاکستان کو دکھا دیے، پورا ملک حیران کر دیا۔ سہیل وڑائچ نے کہا کہ میں نے انٹرویو کی بات ہی نہیں کی، میرے انٹرویو کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی، حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ میری ملاقات کن حالات کے اندر ہوئی اور کتنی دنیا موجود تھی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم صحافی بھی یہ لکھیں گے، لکھتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے یہی لکھا، اس وقت کے سارے اخبار نکال لیں کہ جو پہلا مارشل لا لگا 1958 کا اور جس دن غلام محمد نے اسمبلی توڑی، اس دن اگلے دن کے تمام ایڈیٹوریل اس کے حق میں تھے۔ تو جب یہ کردار ہوگا، جب عدلیہ کا یہ کردار ہوگا کہ جسٹس منیر سے لے کے جسٹس ثاقب نثار تک سیاستدانوں کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے اور سیاستدانوں کو ہی نائل قرار دیں گے اور اسمبلیوں کو بحال کرنے کی بجائے کالعدم قرار دیں گے، تو اس وقت آپ کیا توقع کریں گے کہ جن سے توقع ہے وہی پوری نہیں ہو رہی۔ اسی طرح فوج کا آپ کردار دیکھ رہے ہیں کہ فوج نے بجائے اپنے آئینی کردار کے ہمیشہ اس کردار کو اپنایا ہے کہ جو کہ غیر آئینی کردار ہے، ہمیشہ مداخلت کی ہے اور پاکستان میں کسی سیاستدان کو سیاست نہیں کرنے دی، کسی کو حکومت نہیں چلنے دی۔ تو یہ اس سارے کا یہ نتیجہ ہے جو آپ صورتحال ہے، اور خاص کر یہ جو سیاست تھی 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف آئی ہے، ہم سب عینی شاہد ہیں، احمد میر صاحب بھی عینی شاہد ہوں گے کہ فوج لے کے آئی ہے عمران خان کو، 100% ان کو سارے جو ایم این ایز تھے وہ دیے گئے، پینل بنائے گئے اور پینل بنا کے ان کے بندے کھڑے کیے گئے۔ تو یہ کون سی انصاف تھا؟ یہ بھی غلط تھا، اور آج جو ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اگر یہ ہو جاتا تو پھر بھی پاکستان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اداروں کی لڑائیوں کی طرف دیکھیں، عمران خان سپریم کورٹ کی طرف دیکھے اور کہ وہ سپریم کورٹ سے مجھے ریلیف ملے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ فوج کی طرف ریلیف کے لیے دیکھے، اس کی بجائے پولیٹیکل پارٹیز ڈائلاگ کر کے اگر کنسنسس کریں، پولیٹیکل کنسنسس کریں، جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی، بنیادی مسئلے کا حل تو آئین ہی ہے، آئین سے روگردانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب اس مسئلے کا کیا حل کریں کہ اگر آئین کے تحت ہی بنی گئی جو سپریم کورٹ ہے اس کے 2 حصے ہو جائیں اور دونوں جو ہے وہ الگ الگ سوچیں اور دونوں کے پاس بڑے ویلڈ پوائنٹس ہوں، تو اب ہم جیسے آئین پسند اور ہم جیسے لوگ جو سپریم کورٹ کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ ظاہر ہے ہم بھی ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر پاکستان کی ملک کی سیاسی جماعتیں بجائے اس کے کہ پیسفل سٹرگل کریں، بجائے اس کے کہ کھلے عام مار روڈ پر آ کر یا ناصر باغ میں جا کر وہ جلسہ کریں، وہ اگر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہو جائیں اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اور سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، تو ہم جیسے لوگ جو آئین پسند ہیں وہ اس وائلنس کو کیا نام دیں؟ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہے کہ دنیا سبق سیکھتی رہی ہے، ہر واقعے سے دنیا نے سبق سیکھا ہے اور دوبارہ ویسا واقعہ نہیں ہونے دیا۔ بدقسمتی سے ہم نے واقعات سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے مارشل لاؤں سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے جو انتخابات ہیں ان سے سبق نہیں سیکھا، اور ہر دفعہ وہی دہرایا جو پہلی دفعہ کرتے رہے، وہی غلطیاں۔ آپ دیکھیں 71 کے الیکشن کے ریزلٹس نہیں مانے گئے، عوامی لیگ جو تھی وہ سب سے پاپولر پارٹی تھی، نہیں اس کو اقتدار دیا، بلکہ 1.5 سال پیپلز پارٹی کو بھی اقتدار نہیں دیا،
और जब दिया तो GHQ के अंदर जाकर भुट्टो को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से जो है इंतकाल इक़्तिदार हुआ, एज वजीर आजम नहीं उन्हें उस वक्त बनाया गया। तो इसी तरह आप देखें पाकिस्तान की तारीख के मार्शल आया पहला तो सारे अखबारात के एडिटोरियल दूसरे दिन ये थे कि जी पाकिस्तान बचा लिया गया। और इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट को पहल करनी चाहिए, गवर्नमेंट को बल्कि लचक दिखानी चाहिए। पोजीशन से आपके मुज़ाकरात होने हैं तो आप उसमें जल्दी करें और जो पॉलिटिकल डायलॉग है उसके ज़रिए एक कंसेंसस तक पहुँचे। कोई रास्ता नहीं है माजवा इसके कि आप सुप्रीम कोर्ट से कोई एक्सटेंशन लें, और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कोई इस बारे में लचक दिखाएगी। तो जब कोई रास्ता ही नहीं है तो अब एक वाहिद रास्ता पॉलिटिकल डायलॉग है, अब तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ धकेले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, जैसे फवाद हसन फवाद साहब ने कहा कि वो पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करें, इनिशिएट करके एक ऐसी टीम बनाएं जो सीरियसली डायलॉग करे और फिर लचक दिखाकर दोनों पार्टियां जो हैं वो एक कंसेंसस पर पहुंचे। यही मामलात को हल करने का वाहिद तरीका है। हालांकि अपनी अपनी जगह पर सबको अपने अपने अदारों को अपने अपने सेटअप को ठीक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ज़ाहिर है किसी और को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को ही चाहिए कि अपने अदारे के अंदर ये जो इख्तलाफ राय है इसको रिजॉल्व करें और कोई मुतफ़िका पॉलिसी बनाएं। लेकिन वाहिद तरीका जो है वो एक ही है, आइन पे चला जाए। जमहूरियत जो है वही वाहिद रास्ता है। सियासी जमातें जो हैं और सियासी लीडर जो हैं इन्हीं को एक्सेप्ट करना होगा, सबको रास्ता देना होगा, तहम्मुल और बर्दाश्त लाना होगा। इसमें अदीब और शायर भी अपना किरदार जो है वो अदा करें और तहम्मुल और बर्दाश्त को माशरे में रवा रखें। चाहे मुखालफ की भी हुकूमत हो उसको चलने दिया जाए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है मेरा ख्याल है कि 1973 के आइन के बाद ये दूसरी बड़ी कामयाबी थी। 18वीं तरमीम जो है वो तीसरी बड़ी कामयाबी है। इन तीनों को मेरा ख्याल है कि एक्सेप्ट करना चाहिए। इमरान खान साहब से मैंने 2 दफ़ा कहा कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन्होंने कहा मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि वो मानते हैं। अगर वो भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मान लें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी सुहेल वड़ाइच की इंतहाई अहम गुफ्तगू। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि 1971 के इलेक्शन के बाद भी हम लोगों ने सबक नहीं सीखा। जब कोई डिक्टेटर आता है तो सुबह अखबारों की सुर्खियों में उसकी तारीफ़ें की जाती हैं। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि हम साफ़ी हैं और साफ़ी का काम है सच्चाई लिखना। हालिया कालम के बाद सुहेल वड़ाइच को सोशल मीडिया पर इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद सुहेल वड़ाइच ने अपना बयान भी सामने रख दिया।